أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اسبرو صبر کرو، واسقابرو اور مقابلے میں مضبوط رہو، مقابلے پہ صبر کرو، ورابطو اور تیار رہو، واتقو اور ڈرو اللہ، اللہ تعالی سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو، مراد پالو۔ صبر کرو یعنی طاعات کے اختیار کرنے اور شہوات و لذات کے ترک کرنے میں اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو۔ صابرو جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے، اس لیے اسے علیحدہ بھی بیان فرمایا۔ رابطو میدان جنگ یا محاذ یا جنگ میں مورچہ بند ہو کر ہر وقت چوکنے رہنا، جہاد کے لیے تیار رہنا مرابطہ ہے۔ یہ بھی بڑے عزم اور حوصلے کا کام ہے، اسی لیے حدیث میں بھی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا۔ اللہ کے راستے میں جہاد، ایک دن کا پڑاؤ، ایک دن پڑاؤ ڈالنا یعنی مورچہ بند ہو جانا، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے یہ بات بہتر ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں مکارہ یعنی ناگواری کے حالات میں مکمل وضو کرنے، مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو اور ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہو، یا پھر مقابلے پر صبر کرو اور حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، یا ایک دوسرے سے رابطے میں رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ امید ہے کہ فلاح پا جاؤ گے، مراد پالو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں یہاں پر تلقین کی جا رہی ہے کہ ہم صبر سے کام لیں اور صرف خود ہی صبر نہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کریں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور کوئی اچھا صبر کر رہا ہو تو اس سے اور زیادہ اچھا، مزید بڑھ چڑھ کر صبر کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر دین کی خدمت کے لیے، حفاظت کے لیے ہمیں ہمیشہ چوکس رہنا ہے۔ اور اسی طرح رشتوں ناتوں کے معاملے میں آپس میں دینی دوستوں کے ساتھ تعلق کو ہمیشہ درست رکھنا ہے، اختلافات نہ کرنے ہیں اور نہ ہی اختلافات کو بڑھنے دینا ہے۔ اور یہ سب کچھ صرف اسی صورت میں، اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب انسان اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، اپنی انا کو قربان کر دیتا ہے، پھر ہی وہ دوسروں سے محبت کر سکتا ہے، پھر ہی وہ دوسروں کے لیے قربانی کر سکتا ہے، پھر ہی وہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے رباط کا کام کر سکتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو رسک پر لے آتا ہے تاکہ دوسروں کو زندگیوں میں حفاظت ملے، سکون ملے، امن ملے۔ میری زندگی مشکل میں ہے تو دوسروں کی زندگی تو محفوظ ہو جائے نا۔ اس آخری لیسن کے ساتھ ماشاء اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری سورت آل عمران بھی اپنی تکمیل کو پہنچی۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایسے ہی قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ کیسے ہم نے ایک ایک آیت کر کے ماشاءاللہ 2 صورتیں مکمل کر لی، بلکہ 3، الفاتحہ، البقرہ اور آلی عمران۔ اسی طرح ایک ایک صورت کر کے، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت کر کے، ایک ایک پارہ، ایک ایک رکوع، ایک وقت آئے گا ہماری تکمیل ہو رہی ہوگی سورۃ الناس تک، ہم مکمل قرآن پڑھ چکے ہوں گے۔ وہ وقت اللہ کب لائے گا؟ اس وقت تک ہم قرآن کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے بعد بار بار پڑھیں گے اور لوگوں کو بھی پڑھائیں گے، لوگوں کو بھی دعوت دیں گے، خود بھی سیکھیں گے، اوروں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ، خود بھی عمل کریں گے، اوروں کو بھی عمل پہ ابھاریں گے، پھر حدیث کورس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔